اس موضوع پر دستیاب تحریروں پر ایک نظر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک فوجی کاروبار کے مظاہر پر سماجی علوم کی تحقیق نے باقاعدہ نظر نہیں ڈالی ہے، حالانکہ اس سلسلے میں خاصی واقعاتی معلومات موجود ہیں۔ یہ الگ بات کہ دستیاب معلومات شماریاتی تجزیے کے لیے ناکافی ہیں۔ شاید اعداد و شمار کی کمی کے باعث ہی ماہرین معیشت فوجی سرمایہ کے تجزیے سے گریزا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ نہ ہی سول فوجی تعلقات اور جمہوریت پر موجود تحریری مواد فوجی کاروبار اور فوجی مطلق العنانیت کے تعلق کا تجزیہ کرتا ہے، نہ اس موضوع پر بہت سے ممالک میں زیادہ تر کام بین الاقوامی تعلقات اور سلامتی سے متعلق مطالعات میں کیا گیا ہے، مگر ان میں بھی کوئی باقاعدہ اور معقول نوعیت کا اصولی تجزیہ موجود نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ مطالعاتی جائزے موجود ہیں جو مختلف ممالک میں فوجی کاروبار یا فوج کی اندرونی معیشت کی تفصیل بتاتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا، چین پر 3 کتابی سائز کے مطالعے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا، پاکستان، سوویت انضمام کے بعد کے روس اور چند لاطینی امریکی ممالک پر بھی چھوٹی موٹی تحقیقات ملتی ہیں۔ کیرولین اومکویسٹ اور ڈیبرا ایون کی تحقیقات میں، جو اس کا موضوعاتی تجزیہ ہے، نجی سلامتی کے موضوع پر کام کیا گیا ہے۔ یہ دونوں مصنفین نجی سلامتی کی صنعت کے ارتقاء کو ترقی یافتہ دنیا میں نظام کی ایک واضح تبدیلی سمجھتے ہیں۔ کئی ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ، کینیڈا، فرانس اور برطانیہ سلامتی کے مسائل کے شکار ممالک کو فوجی ساز و سامان اور خدمات فروخت کرتے ہیں۔ یہاں سابق یوگوسلاویہ اور افریقہ کے ممالک کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ ترقی یافتہ ریاستیں یہ فوجی ساز و سامان اور خدمات براہ راست فروخت کرنے کے بجائے نجی کمپنیوں کے ذریعے بیچتی ہیں۔ اس طرح نجی سلامتی کے کاروبار پھیلتے گئے، فوجی افسران کی مانگ بڑھ گئی۔ اتفاقی طور پر نجی سلامتی کے کاروبار میں اضافہ ایسے دور میں ہوا جب سرد جنگ کے خاتمے کے بعد مغرب میں فوج کم کی جا رہی تھی۔ سلامتی سے متعلق ساز و سامان اور خدمات کی فروخت کو ٹھیکے پر دینے سے مغربی حکومتوں کو فوج کو کم کرنے میں انسانی وسائل کی صورت میں سلامتی کی سکت میں ضیاع کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ نجی سلامتی کاروبار سے منسلک ہونے والے سابقہ فوجی افسران کے حکومت سے رابطے تھے اور انہیں ضرورت پڑنے پر مستقبل میں کہیں تعینات بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ فوج میں کمی کرنے سے ریاست کے براہ راست فوجی اخراجات میں بھی کمی واقع ہو گئی۔ جنوبی افریقہ جیسے چند غیر مغربی ممالک نے بھی ایسا ہی کیا۔ اومکوسٹ اور ایون نے نجی سطح پر فراہم کی جانے والی سیکورٹی کے پس منظر میں کارفرما عوامل کا جائزہ لیا ہے۔ ان 2 مصنفین سے قبل P.W. سنگر اور جیمز ڈیوس نے بھی بالترتیب امریکہ اور کینیڈا میں نجی سلامتی کی صنعتوں پر تجرباتی تحقیق کی تھی۔ پیٹر لاک نے انڈونیشیا کی ایک کانفرنس میں سولجرز ان بزنس نامی مقالہ پڑھا۔ پیٹر کے خیال میں ہماری کتاب کے لیے تحریری مواد کے جائزے میں اس مقالے کا ذکر مناسب نہیں، کیونکہ اس نے فوج کی تجارتی سرگرمیوں کو ایک مختلف انداز سے دیکھا ہے۔ لاک کا کہنا تھا کہ نجی سلامتی کا تعلق فوجی ساز و سامان اور خدمات کی فروخت سے ہے، جس میں ترتیب، اہم افراد کی سلامتی، تنصیبات کی حفاظت اور حتیٰ کہ جنگ لڑنا بھی شامل ہے۔ اس لیے یہ سول نجی شعبے کی تجارتی سرگرمیوں سے مختلف ہے۔ لاک اپنی دلیل میں اس بات کو مد نظر نہیں رکھتا کہ دونوں طرح کی سرگرمیوں کی قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں میں فوج کی شمولیت کا مقصد یہ ہے کہ چند مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اسے سرکاری شعبے پر بوجھ پڑتا ہے جو عموماً دفاعی بجٹ میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اس موضوع پر جو دوسرا تحقیقی مواد موجود ہے، اس میں مسلح افواج کی طرف سے غیر روایتی مصنوعات کی فروخت پر بحث کی گئی ہے۔ اس موضوع کے ایک مطالعے کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے فوج بحیثیت ایک معاشی فریق،
افواج کی کاروباری سرگرمیاں، دا ملٹری ایز این اکنامک ایکٹر، سولجرز ان بزنس۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، BICC کی تحقیق فوجی کاروبار کو بجٹ کی ایسی بیماری سمجھنا ہے جو صرف ترقی پذیر یا معاشی الجھنوں کا شکار ریاستوں کو درپیش ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ فوجی کاروبار کی محض جزوی تشریح ہے۔ ہم نے اس کتاب میں یہ کوشش کی ہے کہ پورے مسئلے کو بے نقاب کیا جائے۔ اس کے علاوہ چینی مسلح افواج کی تجارتی سرگرمیوں کے بارے میں جیمز میلوینن کا ایک مقالہ بھی ہے جو چین میں فوج کے زیر اہتمام تجارتی سرگرمیوں سے متعلق ہے۔ اس مقالے میں یہ بحث نہیں کی گئی کہ فوجی کاروبار پر صرف ہونے والے وسائل کو کہیں اور زیادہ بہتر طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور نہ فوجی سرمایہ کے نظری پہلوؤں ہی پر غور کیا گیا ہے۔ اس مقالے سے یہ تاثر ملتا ہے جیسے چینی فوج کی تجارتی سرگرمیوں کے اثرات صرف فوجی بدعنوانیوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ زیر نظر کتاب میں ہم نے فوجی کاروبار کی تمام سرگرمیوں کا تجزیہ کر کے نظری خلا پر کرنے کی کوشش کی ہے اور مسلح افواج کی ایسی تمام کارگزاریوں پر بات کی ہے جو افواج کے انفرادی ارکان، اداروں اور معیشت پر اثرات مرتب کرتی ہیں۔